اپنی ساری اللہ کے نبی نے ساری دنیا کو سامنے رکھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا وصیت فرمایا، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تمہیں قتل کیا جائے یا جلا دیا جائے۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا۔ اس لیے قرآن نے ماں باپ کی خدمت میں بڑا بڑا ثبات لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پہ یہ بات لکھا ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا اعذبک، یعنی اللہ فرما رہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں نے دعوت دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ ہی کا عبادت کیا۔ ہر نبی نے دعوت دی کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کا عبادت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کے ہیبت اور قوت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جب مسلمان دنیا کو سب کچھ بنا دے گا پھر اس کی نمازوں میں جان نہیں ہوگا، اس کی قرآن کی تلاوت میں جان نہیں ہوگا، اس کی روزے میں جان نہیں ہوگا، اس کی بیت اللہ کی حاضری میں جان نہیں ہوگا۔ اور جب مسلمان دنیا کو کچرا سمجھے گا تو اس کا نماز ایسا ہوگا کہ یہ نماز پہ کڑا ہوگا تو اللہ کا عرش ہلے گا، اس کا روزہ جاندار ہو، اس کا بیت اللہ کا حاضری جاندار ہو، یہ بیت اللہ پہ جا کے نعرہ لگائے گا اللہ اکبر کا، اس پر جو اللہ دے گا آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کمانا مانا نہیں ہے، مگر دنیا دل میں نہ آ جائے۔ آج مسلمان کا دل میں دنیا گھسا ہوا، 1000 روپے گم ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، 50,000 روپے جیب میں نماز میں بھی دیکھتے کہ وہ پیسہ ہے کہ نہیں، دل میں دنیا آیا ہو۔ اور تبلیغ کے نام میں جو محنت ہو رہا ہے اور دین کے نام سے جو محنت ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان دنیا کو کچرا سمجھے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور قوت اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جب یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ کے بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہوگا۔ جب مسلمان دین کا کام نہیں کرے گا تو آسمانی مدد ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب یہ دین کا کام کرے گا، ایک صحابی کہتے ہیں اگر میرا آنکھ ہوتا تو میں تمہیں خود دکھا دیتا کہ میں نے خود آسمان سے فرشتے اترتا ہوا دیکھا۔ ایک صحابہ کا جمعات کیا دریا کے کنارے پہ، ایک مچھلی نکلا اور اس سے انہوں نے کھانا کھایا، وہ کہتے ہیں اتنا بڑا مچھلی تھا کہ ہم پورا مہینہ اس کو استعمال کرتے۔ ایسے صحابہ اللہ کے راستے میں گئے، ہاں تلواریں بھی کم ہے، چیزیں بھی کم ہے، مگر اللہ کی آسمانی مدد آئی۔ تو جب مسلمان دین کا کام کرے گا تو یہ آسمانی مدد ہی دیکھے گا، اور جب مسلمان دین کا کام نہیں کرے گا تو اس کو آسمانی مدد ہی نظر نہیں آئے گا، پھر یہ مخلوق سے مدد مانگے گا۔ جب مسلمان اللہ کا کام کرے گا تو یہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک جماعت کا لشکر تھا، امیر صاحب نے کہا جب میں اللہ اکبر کہوں تو تم یہ کام کرو، اور جب میں دوسرا اللہ اکبر کروں تو تم یہ کام کرو، اور جب میں تیسرا دفعہ اللہ اکبر کہوں تو تم جو ہے نا حملہ کرو۔ کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان کی مدد ہی جانتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور قوت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور جب یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ کے بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہوگی، اور جب یہ آپس میں گالی گلوچ استعمال کرے گی تو یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جب مسلمان گالی دیتا ہے اور ایسا باتیں کرتا ہے، اس لیے رائبن والے کہتے ہیں لایانی باتیں نہ کرے، 6 نمبر کے اندر بات کرے، کلمے کا بات، نماز کا بات، علم کا بات، ذکر کا بات، اور اللہ کا بڑائی بیان کرے کہ آسمان نہیں تھا اللہ نے بنایا، زمین نہیں تھا اللہ نے بچھایا، وہی ایران قرآن کا بات کرے، اور نبیوں کے واقعات سنائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نبیوں کے واقعات سنایا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امتی مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے دنیا میں انسان ہیں سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان گناہوں کی حالت دنیا سے گئے ہیں، کسی کا ماں یا باپ قبر میں ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہمیں کلمے کا یقین نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی نصیب فرما، اے اللہ آپ کا علم نصیب فرما، یا اللہ انسانوں کی ہمدردی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کی قبر کے دیدار نصیب فرما، یا اللہ جس کرم سے اس گھر لے کے آیا ہے اس کرم سے بیت اللہ کا بھی زیارت فرما دے، اور اس کرم سے جنت بھی دکھا دے، اور اپنے محبوب و صحابہ کے پڑوس والا جنت عطا فرما، اور اس کے لیے جو کام چاہیے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک یا رب۔